ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ بھارت سے سکھ یاتری جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں جس کی آپ نے بڑی کھل کے مخالفت کی ہے. ایسا کیوں کر ہے کہ بھارت سے متعلق ہر چیز کی ہی آپ کھلم کھلا مخالفت کر ڈالتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو ہر چیز کی تو مخالفت آلموسٹ ہر چیز کی میں نے چلیے امپریشن لے لیا ہے نہیں، اس میں گفتگو دیکھیے کے نا، بعد. ایک جب تعلقات کی نوعیت ہاسٹیلیٹی پہ ہونا تو پھر آپ ہر چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میری نظر بڑی گہری ہے، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کوئی ایسا کام نہ کرے یا ایسا اقدام نہ لے جو اس کی پوزیشن کو انڈرمائن کرے. میری صرف یہ ایک خواہش ہوتی ہے، کیونکہ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ ایک پرپیچول ہاسٹیلیٹی ہے، لگتا تو یہی ہے. تو اس میں کوئی بھارت سے آپ یہ توقع نہ رکھیں خیر خواہی کی، خاص طور پہ پہلے بھی حکومتوں سے نہیں، کانگریس کی بھی بات کی، سب ایک ہی جیسے ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے. اندر کچھ معاملات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے نا تو سب ایک ہی جیسے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ بی جے پی اچھی ہے یا کانگریس اچھی ہے، سب ایک ہی جیسے ہیں، سب کے پرابلمز ہیں پاکستان سے. تو اس وجہ سے میری ایک، اور پھر چونکہ میں نے وہاں سرو بھی کیا ہے تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ تھوڑا سا جب بھارت کی بات آتی ہے تو میں چیزوں کو زیادہ آپ یوں کہہ لیجیے کیئرفل ہو کے دیکھتا ہوں. لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے، سکھ یاتریوں کا مسئلہ ہے. سکھ یاتریوں کا مسئلہ ہے نا. سکھ یاتری یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے یہ 556 میرے خیال میں برتھ اینیورسری ہے نا ان کے، جو فاؤنڈر ہیں سکھزم کے، گرو نانک دیو جی کی. تو وہ ان کا، اور وہ پیدا ننکانہ صاحب میں ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہوا تھا کرتارپور صاحب میں. تو یہ دونوں جگہ جو ہیں بڑی مبارک ہیں سکھوں کے لیے. میں سکھوں کے آنے کے خلاف قطعاً نہیں ہوں. میں جب بھارت میں بھی تھا تو میں بڑا اس کو پروموٹ کرتا تھا، کرتارپور کوریڈور کو ہی ہم پروموٹ کرتے تھے. تو ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو حالات ہیں نا پاکستان اور بھارت کے درمیان، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دیکھیے نا، بھارت نے IWT سسپینڈ کر دیا. جی بالکل. اچھا، اس نے 1974 جو پروٹوکول ہے پاکستان اور بھارت جس کے تحت یہ سکھ یاتری آئے ہوئے ہیں بھارت سے، اس کو بھی ایک لحاظ سے آپ سمجھیے کہ سسپینڈ ہی کیا ہوا ہے یونیلیٹرلی. مطلب یہ اس لیے سسپینڈ کیا ہو کہ پاکستان سے زائرین ہمارے جاتے ہیں ان پہ پابندی لگا دیا اس نے. تو یک طرفہ طور پہ اب ہم بھارت نے تو پابندی لگائی ہے پاکستان سے، لیکن ہم بھارت سے سکھ یاتری ویلکم کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریلیجس معاملہ ہے، اس میں تو کیا کیا جائے. اب بھارت اگر غلط اقدام اٹھاتا ہے تو ہمیں بھی ایسا اقدام اٹھانا نہیں چاہیے، ہمیں گڈ ول کریٹ کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں جب دو ریاستوں کے مابین تعلقات ہوتے ہیں نا. تو پھر آپ کو تھوڑا بہت ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے بھارت کی حکومت پریشر بلڈ ہو ڈومیسٹکلی. آپ وہ تو کر نہیں رہے نا. اگر مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ اس ڈیلیگیشن کو نہ آنے دیتے یاتری، جی آپ نے چونکہ ہمارے زائرین کو نہیں آنے دیا اس پروٹوکول کے تحت، تو ہم بھی آپ کے زائرین کو فی الحال نہیں آنے دیں گے. پریشر ایگزرٹ کرتے تو سکھوں کے اندر ایک پریشر تو بلڈ ہوتا نا. اور یہ بھی یاد رہے کہ آج سے 3 ماہ پہلے یہی سرکار کہتی تھی، بلکہ سکھوں کو کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، حالات بہت خراب ہیں پاکستان میں، تو آپ کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اس لیے آپ اس سال نہیں جا سکتے. تو سکھوں کی وہاں جو پربندک کمیٹیاں ہیں انہوں نے بہت شور مچایا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو برتھ اینیورسری ہے ہمارے گرو کی، تو ہمیں تو جانا ہی جانا ہے. تو پھر بھارت کی حکومت پریشر میں آئی نا. تو اگر تھوڑا سا آپ پریشر رکھتے تو ممکن ہے کہ ہمارے زائرین بھی جا سکتے. تو یہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں شاید نہیں آتا ہے. ہم پتہ نہیں کیوں اس معاملے میں تھوڑے سے نرم مزاج ہیں، بہت ہاسپٹیبل ہیں. دیکھیں دوسری جانب کرتارپور کوریڈور کو بھارت مسلسل انڈرمائن کر رہا ہے. کہاں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ روزانہ ادھر پتہ نہیں 25 سے 1 لاکھ بندہ روزانہ آیا کرے گا، کرتارپور کوریڈور کو استعمال کرے گا. وہاں پچھلے 2019 سے جب سے اس کا آغاز ہوا نومبر میں، میرا نہیں خیال کہ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ بھی آیا ہے ٹوٹل. تو یہ حالات ہیں کیونکہ وہاں پہ بھارت نے ابھی تک پابندی لگا رہی ہے کرتارپور کوریڈور کو استعمال کرنے کی، یہ بھی یاد رہے. تو جب کم از کم یہ تو نیگوشیٹ آپ کرتے ہیں نا کہ کرتارپور کوریڈور کو آپ کھولیے. اگر ہم ان کو بھاگا کے آنے دیتے ہیں، اور چلیے کرتارپور کوریڈور سب تو جو ہے کوریڈور تو کرتارپور صاحب کے لیے ہے نا، یہ ننکانہ صاحب تو واگا سے ہی آئیں گے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا بہت نیگوشیٹ تو کریں نا کہیں آپ.
پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو ہے چلیے زائرین کو بھی نہیں، ہمارے پاکستانی زائرین کو بھی نہیں آنے دیتے، مان لیا کوئی اتنا بڑا ایشو ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ زائرین نہیں جائیں گے اجمیر شریف یا نظام الدین اول، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارے لیے کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن سکھوں کے میں جانتا ہوں کہ سکھوں کے لیے اس کی اہمیت ہے. لیکن ہم نے دیکھیے سکھوں کو تو نہیں روکا، دنیا بھر سے سکھ آ رہے ہیں. میں صرف بھارتی سکھوں کی بات کر رہا ہوں. یہ سامنے رہے یہ معاملہ. میں ویلکم کروں گا، میں خود جا کے ویلکم کروں گا ایئرپورٹ پہ، سکھ جہاں سے بھی آتے ہیں ہمارے بھائی ہیں. لیکن سکھوں کو بھی تھوڑا سا پریشر تو بلڈ کرنا چاہیے نا اپنی حکومت پہ، کہ بھئی یہ ون سائیڈڈ جو امپلیمنٹیشن ہے جو پاکستان تو کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ پاکستانی زائرین کو ویلکم نہیں کرتے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمیں بھی تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنا چاہیے، کہ ہم نظر آتا ہے کہ ہم بس گیونگ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، اور بھارت جو کرتا رہے ہم مان رہے ہیں. ہم ہی دیکھیے مطلب کرکٹ کا معاملہ ہو، اس میں بھی ہم لگتا کچھ ہے یہ کہ بھارت کی ہر بات مان رہے ہیں، گو کہ اب ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جو 2020 شاید اگلے سال بھارت میں ہو رہا ہے. تو اب ہمارے لیے جو اصل معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ بھارت نے پریشر بلڈ کرنا ہے، IWT پہ پریشر بلڈ کرنا ہے، اور چیزوں پہ پریشر بلڈ کرنا ہے. اب ہم بار بار دیکھیں ٹاکس کی بات بھی کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی مناسب نہیں ہے. جب آپ ٹاکس کی بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم ٹاکس کرنا چاہتے ہیں تو بھارت اس کو بھی کنسیشن کے طور پہ پیش کر دیتا ہے آپ کو. تو ہمیں اس جو ہے نا اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے. بھارت میں تو دعا یہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ جو پنجابی جو سکھ ہیں، جو پنجاب ہے بھارت کا، وہ پاکستان کا حصہ ہوتا. سچی بات تو یہ ہے. آج بھی اگر ذرا تھوڑا سکھ ہمت کریں نا پنجاب کے، ایسٹ پنجاب کے، تو ذرا اچھا ہو جائے گا. خالستان کی باتیں تو باتیں ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستان کا حصہ ہو جائیں گے تو بڑا امن ہو جائے گا. اس سارے سکھ بھی بڑے مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیے نا یہ گرداسپور وغیرہ کا جو علاقہ ہے نا، یہ اوریجنلی پاکستان ہی کو ملنا تھا. اور ہماری یہی امید تھی کہ جو ریڈ کلف کمیشن بنا ہے، یہ گرداسپور، چونکہ اس میں جو 4 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں 3 میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، وہ بھی اگر ہمیں مل جاتے تو آج ہمیں جموں میں جو ایکسیس تھی ہمارے پاس ہوتی. لیکن وہ بڑا انگریز نے بڑی چلاکی سے کام لیا کہ انہوں نے گرداسپور دے دیا ادھر. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ریڈ کلف کمیشن کو تو پورا دہلی چلے، میں نہیں مانتا دہلی ان کے پاس رہے، لیکن پنجاب کم از کم یہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اور آج سکھ بھی بڑے امن سے ہوتے. اور جو سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان آزادی کے وقت جو ہوئے بہت دنگا فساد ہوئے نا سکھوں کے، کیونکہ سکھوں کو بھی ایک آپ دیکھیے تو بہت نقصان ہوا. جو ان کی بلکہ دو تو بہت ہی، جو ان کی سب سے زیادہ آپ کہہ لیں جہاں پہ گرو نانک پیدا ہوئے اور جہاں گرو نانک کا انتقال ہوا تو پاکستان میں ہے، اور پھر پنجہ صاحب بھی پاکستان میں ہے. تو اس وجہ سے ان کو تو بہت نقصان ہوا. ابھی بھی تھوڑی بہت کوشش کریں وہاں پہ پاکستان کے ساتھ ملیں تو کیا مذائقہ ہے؟ کوئی ہے مذائقہ؟ ہے تو نہیں، لیکن آسان بھی تھوڑی آسان ہے نہیں ہے آسان، لیکن who knows 50-60 years down the road دنیا بدل جائے. کیونکہ بھارت کا دنیا تو کہہ رہی ہے نا کہ اس کا ایک ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. بہت بڑا ملک ہے، ایک قوم نہیں ہے، زبردستی کا معاملہ ہے سارا. نارتھ ایسٹرن اپنی کہانی سناتے ہیں، سکھوں کے اپنے پرابلمز ہیں، مسلمانوں کے اپنے ایشوز ہیں، تو فالٹ لائنز کرسچنز کے اپنے ایشو ہیں. بلکہ تو کرسچن تو اب ان کی بھی الگ ریاست ہونی چاہیے، وہ منی پور وغیرہ میں اور سارا ملا کے. تو حالات اچھے ہیں، اس کو تھوڑا بہت پروموٹ کرتے رہنا چاہیے کہ سکھوں کو پاکستان کا حصہ بنا دیں. ہم ان کو ایک مطلب ہم جو ہے کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ الگ پروونس، پنجاب تو ہے ہی الگ پروونس، لیکن مسئلہ یہ ہو جائے گا اس صورتحال میں کہ پنجاب اور بڑا ہو جائے گا ہیں، اور وہ پھر باقی جو ہمارا اندر پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ہمارے، پھر آپ کیسے مینیج کریں گے؟ یہ پھر ہے کہ تھوڑا ڈیویژن کر لیں. پہلے بھی تو ایک چل رہی ہے نا پروپوزل کے ڈیویژنز بنا دیں مزید. جو اس وقت ڈیویژنز ہیں ان کو پروونسز کر دیں، جتنے بھی ڈیویژنز ہیں 22-15 جتنے بھی ہیں، تو وہ بھی اچھی پروپوزل ہے. تو اسی حساب سے اگر ڈیویژنز بن جائیں گے تو بھی اچھا ہو جائے گا. تو آئی ووڈ ویلکم. سچی بات یہ ہے کہ اگر سکھ یہ پنجاب جو ہے ایسٹ پنجاب پاکستان کا حصہ بن جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر اسی بات پہ واپس آتا ہوں کہ یہ جو 1974 کا پروٹوکول ہے ستمبر پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیا تو دیکھیے اس کو اس کو امپلیمنٹ کیجئے.
یہ جو ہے نا یک طرفہ طور پہ ہاسٹیلیٹی میں جو ہے نا یہ یونیلیٹرل فلیکسیبلٹی اچھی چیز نہیں ہوتی. یہ آپ کی پوزیشنز کو انڈرمائن کرتا ہے چیزوں پہ. یک طرفہ آپ کہہ رہے ہوں گے جی آپ نے گڈ ول کریٹ کر لی. گڈ ول کیا کریٹ کرنی ہے بھارت نے؟ وہ ٹھیک ہے خالصتان کا ایشو بھی چل رہا ہے, ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے. سچی بات یہ ہے اگر خالصتان کے لوگ چاہتے ہیں باہر جو بیٹھے ہیں تو وہ اپنی جنگ خود لڑیں گے, تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ سکھ جو ہیں, کیونکہ سکھ ایک بہت بڑی فورس تو ہے, میں مانتا ہوں ان کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہی صحیح, لیکن ان کی بھارت کی آرم فورسز میں بڑی پریزنس ہے, تو ادھر بھی بھارت کو خطرات لاحق رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں سے مطلب ماورا ہو کے اگر آپ سوچیں تو ایک ایز اے میٹر آف پرنسپل اگر ایک ملک اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ایک معاہدے کے تحت, تو پاکستان میں بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کی پابندی کرے, پاسداری کرے. تو اس کو بھی سسپینڈ کر دیجئے, شملہ ایگریمنٹ کو بھی سسپینڈ کر دیجئے. اگر بھارت نے IWT سسپینڈ کر دیا تو آپ بھی کچھ ایکشنز تو لے لیجئے نا, تاکہ ان پہ ہی پریشر بلڈ ہو. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. ہمارے ساتھ رہیے گا.